السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پردے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں ہے، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں لکھا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرے۔ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ انہیں پہچانا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ پردہ صرف دل کی صفائی کا نام نہیں ہے، بلکہ شریرک حفاظت اور سماج میں عورت کی عزت کو قائم رکھنے کا طریقہ ہے۔ بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے، پردہ ضروری نہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل حضرت فاطمہ سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں، پھر بھی انہوں نے پردے کا اہتمام کیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ پردے کا اتنا دھیان رکھتی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ انہیں ایسے جنازے میں لے جایا جائے جس میں ان کا جسم بالکل ڈھکا ہوا ہو۔ صحابیت کی زندگی گواہ ہے کہ وہ ہر حال میں پردے کا خیال رکھتی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں دل سے اچھا ہوں، مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر کوئی کہے میں دل سے اچھا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں۔ پھر پردے کے معاملے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ دل صاف ہو تو پردے کی ضرورت نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں دل کی صفائی اور ظاہری عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پردے کے فائدے بہت سارے ہیں، جیسے عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، سماج میں غلط نظریں اور برے ارادے رکتے ہیں، پردہ کرنے والی عورت جنت کی حقدار بنتی ہے، پردہ عورت کے لیے ایک سکون اور حفاظت کی ڈھال ہے۔ یہ سب انہیں پتہ ہے جو پردہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ آج میڈیا، فیشن اور ماڈرن سوسائٹی یہ کہہ کر دھوکہ دیتی ہے کہ پردہ پچھڑے پن کی نشانی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے وہی سب سے عزت دار عورت ہوتی ہے۔ غیر مسلم سماج میں بھی عورتیں چاہتی ہیں کہ انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن اسلام نے اس کا حل بہت پہلے ہی دے دیا تھا، پردہ۔ تو ہم صحابیت کے ہی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو پردے کے پیچھے سے بھی لوگوں کو حدیثیں سکھایا کرتی تھی، حضرت سلمہ پردہ کرنے کے باوجود علم حاصل کیا اور آگے پہنچایا، حضرت فاطمہ دنیا کی سب سے پاک عورت جنہوں نے پردے کو اپنی عزت کا حصہ بنایا۔ آج کل لوگوں کو عام غلط فہمیاں یہ ہے کہ پردہ صرف گاؤں کی عورتوں کے لیے ہے۔ غلط، پردہ ہر ایمان والی عورت کے لیے ہے۔ دل صاف ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ غلط، دل اور عمل دونوں چاہیے۔ پردہ کرنے سے ترقی رک جاتی ہے۔ غلط، صحابیات نے پردے کے ساتھ علم، عبادت اور کامیابی حاصل کی ہے۔ آج کل بہت سی لڑکیاں یہ سوچتی ہے کہ پردہ کرنے سے تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں روکا، بلکہ پردے کے ساتھ علم حاصل کرنا اور زیادہ اجر کا سبب بنتا ہے۔ پردہ نہ کرنے کے نقصانات ہیں، بری نظریں اور فتنہ، سماج میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے، عورت کی عزت پر خطرہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بہنوں، پردہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ عورت کی ڈھال ہے جو کہتی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ دل کی صفائی تو حضرت فاطمہ جیسی کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے بھی پردہ کیا، تو پھر ہمیں کیوں پردے کو ہلکا سمجھنا چاہیے؟ اسلام عورت کی عزت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کا سب سے مضبوط ہتھیار پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پردے کی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔